کہ جس طرح مساجد کے اندر قرآن کے لیے لوگوں کے دلوں میں، اہل محلہ کے دلوں میں ایک شوق اور ذوق ہوتا ہے، وہ یہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ بڑی ایک ہمارے لیے پریشان کن اور افسوس والی بات ہے۔ اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہاں کوئی ناچنے والی عورت آ رہی ہے اور 10 بجے اس نے آنا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ حال بھی، باہر کا حال بھی اور ہمارا چھت بھی، یہ ساری جگہ بھری ہوئی ہو اور لوگ جناب بیلیں بھی لٹائیں، ٹائم بھی دیں، اپنی نیند بھی قربان کریں، کسی کو پھر یہ بھی خیال نہ آئے کہ میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ اگر پوری رات ایک ناچنے والی ناچتی رہے تو ہزاروں کی تعداد میں وہ مجمع اس کا ناچ بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، اور بن بلائے لوگ گھروں سے نکل پڑیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب قرآن پڑھا گیا تو سننے والے بھی چند ہی لوگ تھے، اور آج بھی اس محفل میں چند ہی لوگ ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہمارے محلے سے، اگر ہر گھر سے کم از کم ایک بندہ بھی آئے تو یہ مسجد ہماری بھر سکتی ہے۔ نماز عید پہ اگر ہماری مسجد اندر سے باہر سے یہ بھر سکتی ہے تو وہ عید پڑھنے والے لوگ کوئی انڈیا سے نہیں آتے، ہمارے محلے دار ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑے افسوس اور حسرت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے، ہم فرض نماز کے لیے اپنے بستروں کو نہ چھوڑ سکے، اپنے گھروں کو نہ چھوڑ سکے، اپنے فلموں اور ڈراموں کو نہ چھوڑ سکے۔ گیموں کے اور سنوکروں کے کلب ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں تو وہ بھرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی گھروں میں فلمیں اور ڈرامے چلا کے، خود والدین بھی، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان کے لیے مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پتہ تب چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ سمجھ اس وقت آئے گی کہ جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جمعہ کے دن جو مسجد میں آتے ہیں یا صرف عید کے دن آتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ دل خراش منظر بھی دیکھا کہ جب ہم انہیں دفنانے لگے تو میں نے ذاتی طور پر اس سے پہلے کبھی کسی سے بات نہیں کی، لیکن میں نے اسی آپ کے رانا ٹاؤن میں بہت سارے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جب ہم قبر میں اتارنے لگے تو میں نے ان کی قبریں تنگ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے میں نے بہت سارے لوگوں کو جب قبر میں اتارنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ان پر تنگ ہو گئی۔ ایسے واقعات کئی دفعہ ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کے چہرے ہم نے دیکھے کہ مرنے کے بعد وہ ان پر عذاب الہی کے آثار صاف طور پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی صاحب نظر آدمی اگر دیکھنے والا ہو، یا جو ہمارے لیے حدیث کے اندر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ جب ان کا جنازہ پڑھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں تو ان کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں اگر ہم انہی کاموں میں مشغول اور مگن رہے تو پھر ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ہماری قبر بھی ہم پہ تنگ ہو جائے۔ اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، آپ کے اسی قبرستان میں بہت ساری قبروں کے حال آپ کے سامنے ہیں۔ میرا بھی اکثر چکر لگتا ہے، جنازوں میں بھی مجھے جانا ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے لوگ بھی جب حالات بتاتے ہیں کہ قبر کھودتے ہوئے ہم نے کیا دیکھا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات تب مردے کو پتہ چلتی ہے جب اسے سفید کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ مسجد میں مولوی صاحب جو بولا کرتے تھے اس کی اہمیت کتنی تھی۔ لیکن اسے اس وقت اہمیت تو پتہ چل جاتی ہے لیکن اسے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جو 5 وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی اس کی اہمیت کیا تھی۔ جو رمضان ہمارے پاس آیا تھا وہ اس کی برکات کیا تھی۔ جب وہ اندھیری قبر میں اترتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے، پھر اسے ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں چلتا، جیسے ہی ہماری یہ ظاہری آنکھیں بند ہوگی ہر چیز کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن دوستو اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔
نظر آپ کو سارا کچھ آ جائے گا، جیسے ہی مردے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اسے اپنے اچھے اور برے انجام نظر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے چہرے سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کا انجام اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ چہرہ پڑھ کر انسان پتہ کر سکتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں، جو فیس ایکسپریشنز ہیں اس وقت، تو بندہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ اس کو جنت نظر آ رہی ہے کہ کوئی اور ٹھکانہ اس کو نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت اسے اپنا ٹھکانہ تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اب اس سے بچنے کا اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب وہ مردے کی چارپائی سے اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا۔ اب اسے جب اس کے عزیز رشتہ دار قبر میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہ چھوڑو، یہاں تو مجھے ابھی سانپ نظر آ رہے ہیں، بچھو نظر آ رہے ہیں، مجھے عذاب نظر آ رہا ہے، کیوں مجھے یہاں پہ ڈال کے جا رہے ہو؟ بول نہیں سکتا۔ اور اسے تنگ و تاریک قبر جب دباتی ہے، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت وہاں بچا نہیں سکتی، نہ اس کا مال، نہ اس کا عہدہ، نہ اس کی رشتہ دار، نہ اس کی اولاد، کوئی چیز اسے وہاں کام نہیں آتی۔ جس اولاد کے لیے حلال حرام سارا جمع کیا ہوتا ہے دن رات، وہ وہاں چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے لیے ہم نے نمازیں قضا کی ہوتی ہیں، جن بچوں کے لیے، جن بیوی کے لیے، جس گھر والوں کے لیے، وہ تو مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، پھر تو پلٹ کے سالوں بعد جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قبروں کے اندر، یا آپ اپنے اس قبرستان میں جا کر دیکھ لیں، قبروں کے اندر گٹروں کا گندا پانی پڑا ہوتا ہے اور قبریں اندر گری ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے اس قبرستان کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں۔ جس نے دیکھنا ہو وہ جا کے اپنی آنکھوں سے، میں نے کئی دفعہ دیکھا بھی، اس پہ بات بھی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ پھر ہمارے وہ عزیز رشتہ دار جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے رہے، جن کے لیے ہم روزے چھوڑتے رہے، جن کے لیے ہم سارا کچھ چھوڑتے رہے، آخر انہوں نے ایک دن ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے گھروں میں آج کی اس مقدس رات میں بھی اللہ کے گھر میں نہ آ سکے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، بہت سارے لوگوں کو میں شخصی طور پر جانتا ہوں جو رمضان کے پورے مہینے میں مسجد میں نہ آ سکے، جو ایک دن بھی کسی نماز میں، 5 وقتہ نماز میں جو نظر نہ آئے، جو تراویحوں میں کبھی نظر نہ آئے، پورا قرآن پڑھا گیا، ایک آیت بھی انہیں سننا نصیب نہیں ہوئی، تو انہیں اپنے مقدر اور اپنے نصیب پہ ماتم کرنا چاہیے، اور آج ان کھلی ہوئی آنکھوں سے انہیں پلٹ کے آ جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ کی طرف، وگرنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کو بھی ان کی قبروں کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے عزیز تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، جن سے ہم بہت پیار بھی کرتے تھے، ہماری چاہتیں، ہماری محبتیں ان کے ساتھ تھیں۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ ایک رمضان ہمارے ساتھ اور گزاریں، زندگی کی کئی بہاریں ہمارے ساتھ گزاریں، لیکن موت نے انہیں موقع نہیں دیا۔ آج وہ ہیں، ان کے اعمال ہیں اور تنگ و تاریک قبریں ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، یہ میرے اور آپ سب کے لیے سوچنے کی بات